بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لالی اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 10 بیویوں کی کہانی بیان کریں گے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ کہتے ہیں کہ ایک شہر میں 2 بھائی رہتے تھے۔ بڑا بھائی امیر تھا اور چھوٹا بھائی غریب اور مفلس تھا۔ وہ اپنی ناداری سے بہت عاجز تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہاں پر ہم کب تک فقر و فاقہ کی مصیبت سہیں گے۔ اب میں پردیس جاتا ہوں، شاید کہیں نوکری مل جائے اور یہ مصیبت کے دن کٹ جائیں۔ اور وہ یہ کہہ کر اپنی بیوی سے رخصت ہو کر دوسرے شہر میں روزگار کی تلاش میں چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس کی بیوی بہت پریشان ہوئی، دل میں کہنے لگی، اے پالنے والے، تو رازق ہے، اب تو میرا شوہر بھی چلا گیا، اب سوائے تیری ذات پاک کہ میرا کوئی سہارا نہیں رہا۔ آخر ایک دن جب وہ مجبور ہو گئی تو وہ اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے گھر گئی اور اپنے سب حالات بیان کیے۔ تمام حالات سن کر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میری بھاوج ہے، تم اس سے گھر کا کام کراؤ، یہ تمہاری اور تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی۔ جو کچھ کھانے سے بچے دے دیا کرو، غرض یہ کہ وہ مومنہ اپنے شوہر کے بھائی کے گھر کا کام کرتی اور سارا دن بچوں کی خدمت کرتی۔ اس پر بھی وہ رئیس عورت اسے طعنہ دیتی اور اپنے آگے کا بچا ہوا کھانا اس غریب کو دیتی۔ اس طرح ایک مدت گزر گئی۔ ہر رات یہ مصیبت زدہ مومنہ اپنے شوہر کی واپسی کی دعا مانگتی تھی۔ اس حالت میں ایک رات روتے روتے سو گئی۔ خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ اے مومنہ، تو اپنے شوہر کے لیے پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تیرا شوہر صحیح سلامت تجھ سے آ کر ملے گا۔ تجھے چاہیے کہ ہر جمعرات کے دن 10 بیویوں کی کہانی سن لیا کر اور پابندی سے نماز پڑھا کر جب تیرا شوہر آ جائے تو میٹھی روٹی کا میدہ بنا کر اس کے 10 لڈو بنانا اور اس پر 10 بیویوں کی نیاز دینا۔ اس عورت نے عرض کیا کہ آپ کون ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے اور ان بیویوں کے نام کیا ہیں جن کی میں نیاز دلاؤں؟ تب جناب سیدہ نے فرمایا کہ میرا نام فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے، میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں اور تیرے پہلے امام کی زوجہ ہوں، اور دوسری 9 بیویوں کے نام یہ ہیں، حضرت ہاجرہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب، کلثوم، حضرت آسیہ، حضرت سائرہ، جناب فاطمہ کبریٰ، جناب فاطمہ صغریٰ اور جناب فاطمہ سکینہ، جنہیں کربلا سے لے کر شام تک مصیبت اٹھانا پڑی اور ان بیویوں نے صبر کیا۔ قید کی مصیبت سہی، قادیانی کھائے۔ جو شخص علم کے مصائب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حاجت طلب کرے گا، خداوند کریم اس کی حاجت پوری کرے گا، اور 10ویں دن اس کی حاجت پوری ہوگی۔ جب مومنہ خواب سے بیدار ہوئی تو وہ دن جمعرات کا تھا۔ وہ اپنے محلے میں گئی اور کہنے لگی، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تم لوگ پاس بیٹھ کر 10 بیویوں کی کہانی سن لو۔ محلے کی سب عورتیں اس کے پاس آ کر جمع ہو گئیں۔ اس مومنہ نے 10 بیویوں کی کہانی پڑھنا شروع کی تو 9 دن گزر گئے۔ جب 10واں دن آیا تو یہ مومنہ کیا دیکھتی ہیں کہ اس کا شوہر صحیح سالم مال و زر کے ساتھ اس کے دروازے پر آیا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی اور فوراً نہا کر میٹھی روٹی کا میدہ بنایا اور اس کو 10 لڈو بنائے، 10 بیویوں کے نیاز دلوائی، محلے والوں میں تقسیم کیا۔ اس نے بہت احترام سے یہ لڈو لیے۔ اس کے بعد وہ مومنہ اپنے شوہر کی بھاوج کے پاس نظر کے لڈو لے کر گئی۔ اس مغرور عورت نے یہ کہہ کر لڈو واپس کر دیا کہ ہم ایسے اینٹ اور پتھر کی چیزیں نہیں کھاتے، ہمارے گھر سے یہ لڈو لے جاؤ۔ وہ بیچاری لڈو واپس لے آئی اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اب اس مغرور عورت کا حال سنیے۔ رات کو وہ عورت سو گئی، صبح کیا دیکھتی ہے کہ بچے اس کے مر گئے اور سب ساز و سامان غائب ہو گیا۔
دیکھ کر اس کے حواس جاتے رہے۔ دونوں میاں بیوی روتے رہے۔ جب بھوک سے برا حال ہوا تو گھر میں گھیوں کی بھوسی ملی۔ دل میں سوچا کہ اس کو پکا کر کھا لیں۔ جیسے ہی بھوسی کو ہاتھ لگایا اس میں برابر کیڑے نظر آئے۔ جب اس کے شوہر نے یہ ماجرا دیکھا تو کہنے لگا کہ میری بہن کے گھر چلو، وہاں روٹی تو ملے گی۔ گھر بند کر کے دونوں میاں بیوی پیدل چلنے لگے۔ چلتے چلتے ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ راستے میں ان کو چنے کا ہرا کھیت نظر آیا۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہر جاؤ، میں چنے کی تھوڑی سی بالیں توڑ لاؤں تاکہ ان کو کھا کر طاقت آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ بہت سی چنے کی بالیں توڑ لایا، مگر جیسے ہی اس کی بیوی نے چنے کی بالوں کو ہاتھ لگایا وہ سوکھ کر گھاس بن گئیں۔ دونوں گھاس کو پھینک کر آگے چلے۔ راستے میں بہت بڑا گنے کا کھیت نظر آیا۔ میاں بیوی دونوں بھوک اور پیاس سے بے تاب تھے۔ گنے کو دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ شوہر بہت سے گنے توڑ کر لایا اور بیوی کے ہاتھ میں دے دیے تو وہ بھی گھاس بن گئے۔ وہ دونوں بہت گھبرائے اور گھاس کو پھینک کر آگے چل دیے۔ بد وقت یہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ اپنی بہن کے گھر پہنچا۔ بہن نے ان کے لیے بچھونا بچھا دیا۔ دونوں نے جب آرام کیا تو بہن نے آ کر کھانا دیا۔ یہ لوگ کئی دن سے بھوکے تھے۔ کھانا دیکھ کر بہت خوش ہو گئے۔ جیسے ہی اس کی بیوی نے روٹی کا ٹکڑا توڑا، کیا دیکھتی ہے کہ کھانے میں سے سخت بدبو آ رہی ہے۔ کھانا سڑ گیا ہے۔ عورت اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، اے اللہ، اب ہم کب تک بھوکے رہیں گے؟ یہاں ہماری جان نکلی جا رہی ہے۔ اس کی بیوی نے کھانے کو دفن کر دیا اور دونوں سو گئے۔ رات اسی طرح گزری۔ صبح ہوئی تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ یہاں پر بادشاہ میرا دوست ہے، چلو اس کے ہاں چلیں۔ دیکھیں اس مصیبت کے عالم میں وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ دونوں بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ کے حضور پہنچے تو بادشاہ نے ان دونوں کو پہچان لیا۔ ان کو الگ کمرہ دیا اور کہا کہ تم دونوں غسل کر کے آرام کرو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمارے مہمانوں کو 7 رنگ کا کھانا بھیجو۔ حکم کے مطابق 7 قسم کے کھانے ان دونوں کے لیے آئے۔ دونوں کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ہاتھ دھو کر دسترخوان پر بیٹھے۔ وہ عورت جس کھانے کو چھوتی کھانا سڑ جاتا، غرض یہ کہ تمام کھانا سڑ گیا اور کیڑے نظر آنے لگے۔ اس کا شوہر حیران ہو گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اگر ہم بادشاہ سے شکایت کریں گے تو بادشاہ ناراض ہوگا کہ کھانا تازہ بھیجا ہے اور تم باتیں کرتے ہو۔ وہ بہت گھبرایا اور بیوی سے کہنے لگا، اب میں کیا کروں؟ دونوں کھانا لے کر باہر گئے اور زمین میں دفن کر دیا۔ باہر صحن میں بیٹھ گئے۔ اسی اثناء میں بادشاہ کی لڑکی اور بیوی غسل کرنے جا رہی تھی۔ ٹھیک دونوں نے اپنے گلے سے چندن ہار اتارا، کانٹی پر ٹانگ دیے۔ جو ہی ہار ٹانگے، کھونٹی نے فوراً ہار نگل لیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر بادشاہ کی بیوی اور بیٹی سخت تعجب ہوا انہیں۔ وہ عورت بیٹھی دیکھ رہی تھی، گھبرا کر اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہنے لگی، اب خدا خیر کرے۔ اس کے شوہر نے پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ تب اس نے چندن ہار کا واقعہ سنایا اور کہا، یہاں سے جلدی چلو، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ ہم کو قید کر لے۔ دونوں بغیر اطلاع کیے بادشاہ کے یہاں سے چل دیے۔ چلتے چلتے وہ دریا کے کنارے پہنچے۔ وہاں جا کر دونوں میاں بیوی بیٹھ گئے۔ شوہر نے بیوی سے کہا، یہ نہیں معلوم کہ ہم سے خطا کیا ہوئی جس کی وجہ سے ہم پر اتنا عذاب نازل ہوا ہے۔ بیوی نے کہا، مجھ سے ایک گناہ ضرور ہوا ہے، وہ یہ کہ جب تیرا بھائی ملازمت کرنے پردیس گیا تھا، کافی عرصے سے وہ لاپتہ رہا، جس کی وجہ سے تمہاری
بھاوج نے 10 لڈو بنائے اور 10 بیویوں کی نیاز دلوائی اور لڈو تقسیم کیے، اور وہ ایک لڈو میرے حصے کا لے کر آئی تو میں نے وہ لڈو نہیں لیا اور یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ہم ایسے اینٹ اور پتھر کھانے والے نہیں ہیں۔ جب سے یہ مصیبت نازل ہوئی ہے، شوہر نے کہا کہ کم بخت، تو نے ایسے غرور اور تکبر کے الفاظ کہے، توبہ کرو اور معافی مانگو، ہم کو اس سے نجات ملے۔ اس عورت نے وضو کیا، نماز پڑھی اور رو کر دعا کی کہ اے بنت رسول، اس مصیبت کے عالم میں میری مدد کیجیے۔ اس کے بعد اس نے دریا سے ریت لا کر لڈو بنائے اور اس پر 10 بیویوں کی نظر دلوائی، اور یہ اعجاز جناب سیدہ جناب زینب اور کلثوم لڈو موتی چور ہو گئے۔ تو یہ دیکھ کر دونوں نے درود پڑھا، 5 لڈو بیوی نے کھائے اور 5 شوہر نے کھائے، اور پانی پی کر خدا کا شکر ادا کیا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا مکان اپنی اصلی حالت پر ہے۔ سب بچے زندہ ہو گئے اور نوکر چاکر اپنے کام کاج میں مشغول تھے، غلہ وغیرہ سب بھرا ہوا تھا اور بچے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ ماں باپ کو دیکھ کر بچے خوش ہو گئے۔